نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں ہم پڑھیں گے قرآن اکیڈمی میں تلاوت کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ تو بچوں جب پانی لگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ کے گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں تو اب جب اس پہ پانی لگتا ہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ ایک عجیب سا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک علی شان ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے کے بعد، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پھر ہم دل کی صفائی کیسے کریں گے؟ تو دل کی صفائی کا فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو دل جو سیاہ ہو جاتے ہیں، جو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، تو اب اس کی صفائی کیسے کریں گے؟ اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی قرآن پاک کی پڑھنے کی فضیلت سے ہمارے دلوں کو صاف کرنا شروع کر دے گا اور ہمارے دل سے وہ زنگ دور ہو جائے گا۔ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے بچوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ جس نے کتاب اللہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب ایک لفظ پڑھو گے قرآن پاک کا تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! 10 گنا کیسے؟ جیسے ابھی آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہو، سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہو، تو آپ کو میں پڑھا رہی ہوتی ہوں الف لام میم۔ اب اس میں آپ نے 3 حرف پڑھے ہیں، آپ نے اس میں الف بھی پڑھا ہے، آپ نے اس میں لام بھی پڑھا ہے اور آپ نے اس میں میم بھی پڑھا ہے۔ اب یہ کیا ہیں؟ یہ 3 حروف ہیں۔ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے نا، تو ہم تو ایک لفظ ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ 3 حروف ہیں۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں ان 3 حروف کا ثواب ملے گا، ایک حروف کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ ہماری کتنی نیکی ہوگی؟ ٹوٹل یہ ہماری 30 نیکی ہو گئی۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے ہر کام کرنے کے پیچھے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس کا اندازہ آپ ابھی صرف ایک اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ آپ نے ابھی ایک حرف پڑھا ہے الف لام اور میم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو 3 نیکی ہیں اور 3 نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 گنا، ٹھیک ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اور 3 نیکیوں کا ثواب 30 گنا اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر آپ کو دیا، اور صرف چند سیکنڈ میں آپ نے صرف زبان سے ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 نیکیوں کا ثواب دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ آپ بچے آتے ہو، اپنے گھروں سے ٹائم نکالتے ہو، یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہو، یہاں پہ آ کے تعلیم کو حاصل کرتے ہو، قرآن پاک کو پڑھتے ہو، تو جتنا وقت بھی آپ یہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہو، جتنا وقت قرآن پاک کے لیے اپنا وقت دیتے ہو، یہ سب آپ کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان مبارک عالی شان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے یا دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جی پیارے بچوں، آپ لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہو، اکثر دفعہ بچے تنگ کرتے ہیں، کبھی مجھے شکایت مل رہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے جان بوجھ کر آپ لیٹ کر رہے ہوتے ہو، ماں کہہ رہی ہوتی ہے آپ کی ماما کہ چلے جاؤ، لیکن آپ جان بوجھ کر ایک ضد کر رہے ہوتے ہو کہ آج چھٹی کرنی ہے۔
ٹھیک ہے، بچے ہو، ضد کرتے ہو، ہم بھی کرتے تھے، لیکن میں آج آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو قرآن پاک کے ساتھ محبت ہو جائے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آؤ تو آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ ایک قاعدہ ہے، یہ قرآن پاک ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے یا سنانا ہے۔ صرف آپ کو یہ نہ لگے کہ سبق یاد کیا ہے اور سبق سنا دیا، پھر سبق لیا، سبق سنا دیا، بس یہی آپ کی زندگی نہیں۔ آپ کو سکھانا ہے قرآن پاک سے محبت کرنا، آپ کو سکھانا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر کس قدر ہے، آپ کو سکھانا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر اللہ آپ کے دل کو کیسا نور عطا کرتا ہے، تاکہ یہ صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ آپ کی ساری زندگی یہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ صبح کو بطحان یا عتیق جائے؟ یہ مدینہ منورہ کی بہت مشہور 2 وادیاں تھیں، وہاں جائے اور بغیر کسی عذر کے، مطلب وہاں پہ کوئی چوری بھی نہ ہو، وہاں پہ اس نے کوئی ایسے اللہ کی کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، کوئی رشتہ نہ توڑا ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ اس نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اور وہاں وہ جائے اور وہاں پہ 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیتا آئے۔ 2 کوہان والی اونٹنیاں اس وقت جو 1400 سال پہلے کی جو بات ہو رہی ہے، اس وقت 2 کوہان والی اونٹنیوں کا مطلب ہے کہ ان کی قیمت اس وقت بہت زیادہ تھی، جیسے بہت زیادہ مالدار ہونا، تو اس کو 2 کوہان والی اونٹنیوں سے مشابہت دی گئی کہ اگر کوئی جائے اور وہاں سے اس کو 2 کوہان والی اونٹنیوں کو وہ لیتا آئے، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ باہر جاؤ اور آپ ایک دم سے کہیں پہ گھومنے گئے ہو اور اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی وہاں سے کوئی بہت پیاری گاڑی جو آپ کو پسند ہو اور آپ چاہتے ہو کہ بڑے ہو کہ ہم یہ چیز خریدیں گے، یا ایسا گھر خریدیں گے یا ایسی گاڑی خریدیں گے، تو وہ آپ کو اچانک سے مل جائے اور کوئی آپ کو آ کے پکڑائے کہ یہ بچوں یہ چابی لے لو، تو آپ کی خوشی کی انتہا کیسی ہوگی؟ آپ تو فوراً کہو گے پاپا یہ فری کا مال مل رہا ہے، فوراً سے پکڑ لیں، تو آپ لوگے نا۔ تو ایسے ہی اگر آپ کہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہی کہا کہ اگر آپ وہ کسی جگہ پہ جاتے ہو اور وہاں پہ آپ کو 2 کوہان والی اونٹنیاں مل جاتی ہیں، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو سب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سبھی جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا ہے اور وہاں اللہ کی کتاب کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا ہے یا انہیں پڑھاتا ہے؟ یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ اس کے لیے 2 کوہان والے اونٹوں سے بہتر ہوں گی، اور جو 3 آیتیں اس کے لیے وہ 3 اونٹوں سے بہتر ہوں گی، اور جو 4 آیتیں پڑھائے گا اس کے لیے 4 اونٹوں سے بہتر ہوں گی۔ اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے یا پڑھائے اتنے اونٹوں اور اونٹنیوں سے بہتر ہوں گے۔ اسی طرح بچوں، اکثر دفعہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ مسجد میں جاتے ہو یا کہیں پہ آپ اسکول میں بھی جاتے ہو، تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی زبان تھوڑی سی رکتی ہے اور وہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلی بات کہ بیٹا ایسے بچوں کا آپ نے مذاق نہیں اڑانا۔ کسی کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ ہے پڑھنے پہ، بولنے پر، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی بھی عمل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے کسی انسان کی طرف کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی زندگی میں کسی کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں کرنا کہ جس سے اس کو لگے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ جو قرآن پاک پڑھنے کا ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا، مطلب جو اچھے سے قرآن پاک پڑھتا ہے، خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، قرآن پاک کو اچھے سے سیکھتا ہے، وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص رک رک کر، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہوئے رک رک کر پڑھتے ہیں، تو جو رک رک کے قرآن پاک پڑھتا ہے، یعنی ان کی زبان آسانی کے ساتھ نہیں چلتی، انہیں پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دگنا اجر رکھا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس کی تکلیف ہے تو یہ پڑھ رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے کہ اگر انسان کو کسی بھی چیز پہ تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں تمہیں اتنا دیا ہے تو تمہیں اتنا نہیں۔ جتنی تکلیفیں انسان آ کر کسی عمل کو کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بھی وہاں بڑھا دیتا ہے۔ تو جو رک رک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ایک ویران گھر کی مثل ہے۔
جیسے ایک گھر ہے، ایک بالکل ویران جس میں خاموشی، اور ایک جیسے گھر خالی پڑا ہوتا ہے نا، سناٹا، رات کے ٹائم جب ہم گزرتے ہیں تو خالی مکان، مطلب کہ روشنی گھر کے اندر ہو نا تو خوبصورت لگتا ہے، آپ کو اس سے خوف نہیں آئے گا۔ لیکن ایک گھر جو آپ کو کہا گیا ہوگا کافی سال سے خالی ہے اور بالکل ویران ہے، وہاں پہ خوفناک قسم کی جھاڑیاں نکل آئیں، آپ وہاں پہ گزرو، وہاں پہ لائٹ بھی نہ ہو، رات کو بالکل سناٹا ہو، خاموشی ہو، اور جب آپ گزر رہے ہوگی تو آپ کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوگی، خوف سا محسوس ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل میں، جس کے سینے میں قرآن نہیں، وہ اس طرح ایک ویران گھر کی طرح ہے۔